الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ الفصل الاول فی الاجتناب عن الشرک۔ پہلی فصل شرک سے بچنے سے متعلق باتیں۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا یہ کہ شریک ٹھہراوے اس کے ساتھ، اور بخشتا ہے سوا اس کے جس کو چاہے۔ جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا سو بے شک وہ راہ بھولا دور بھٹک کر۔ یعنی اللہ کی راہ بھولنا یوں بھی ہوتا ہے کہ حرام و حلال میں امتیاز نہ رکھے، چوری چکاری میں گرفتار ہو جائے، نماز روزہ چھوڑ دے اور بچوں کا حق تلف کرے، ماں باپ کی بے ادبی کرے، لیکن جو شرک میں پڑا وہ سب سے زیادہ بھولا، اس لیے کہ وہ ایسے گناہ میں گرفتار ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہ بخشے گا، اور سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ شاید بخش دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک نہ بخشا جائے گا، جو اس کی سزا مقرر ہے ملے گی۔ پھر اگر وہ پرلے درجے کا شرک ہے تو آدمی جس سے کافر ہوتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ ہمیشہ کو دوزخ میں رہے گا، نہ اسے کبھی باہر نکلے گا اور نہ اس میں کبھی آرام پاوے گا۔ اور جو اس درجے کے شرک ہیں کہ اس کی سزا اللہ کے یہاں مقرر ہے سو پائے گا، اور باقی گناہ ہیں جو ان کی کچھ سزائیں اللہ کے یہاں مقرر ہیں سو اللہ کی مرضی پر ہے، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک سے کوئی بڑا گناہ نہیں۔ اس کی مثال یہ کہ بادشاہ کی تقصیر اس کی رعیت کے لوگ جتنی کریں، جیسے چوری، قذاقی، چوکی پہرے کے وقت سو جانا اور دربار کے وقت کو ٹال دینا، لڑائی کے میدان سے ٹل جانا، سرکار کے پیسے پہنچانے میں قصور کرنا، علی ھذا القیاس، ان سب کی سزائیں بادشاہ کے ہاں مقرر ہیں، مگر چاہے تو پکڑ کرے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اور ایک تقصیر اس ڈھب کی ہیں کہ اس میں بغاوت نکلتی ہے، جیسے کسی امیر یا وزیر یا چودھری قانون گو یا چوڑے چمار کو بادشاہ بنا دے، یا اس کے واسطے تخت و تاج تیار کرے، یا اس کے تئیں ذل سبحانی بولے، یا اس کے تئیں بادشاہ کاسا ماجرا کرے، یا اس کے لیے ایک دن کا جشن ٹھہرائے یا بادشاہ کی نظر دے۔ یہ تقصیر سب تقصیروں سے بڑی ہے، اس کی سزا مقرر اس کو پہنچتی ہے، اور جو بادشاہ اس سے غفلت کرے وہ ایسے کو سزا نہ دے، اس کی بادشاہت میں قصور ہے۔ چنانچہ عقل مند لوگ ایسے بادشاہ کو بے غیرت کہتے ہیں، سو اسے مالک الملک اور شہنشاہ غیور سے ڈرنا چاہیے کہ پرلے سزے کا دروازہ کھولے، اور ویسی عزت سو مشرکوں سے کیوں کر غفلت کرے، اور کس طرح ان کو ان کی سزا نہ دے۔ یہ سب مسلمانوں پر رحمت کرے اور ان کو شرک کی آفت سے بچائے۔ یہ پورا کا پورا 1.5 پیج انہوں نے شرک کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی ایک آیت نقل کی ہے جو سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ رب العالمین اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہے وہ معاف کر دے۔ اس آیت میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کے
شرک کر کے بنا توبہ کیے مر جانے پر مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے ان صفات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مغفرت کرنے والا غفور و غفار ہے، لہذا اب اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس اللہ نے کہا کہ میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، میں رحمان ہوں، اسی اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے پاس اگر بنا توبہ کیے شرک کر کے مر کر آؤ گے تو میں نہیں معاف کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان اگر شرک کی حالت میں مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی حرام ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں، ہرگز تم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی نبی کو یہ اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کسی مومن کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ کوئی مر گیا مشرک تو نہیں کہہ سکتے چلو اللہ اس کو معاف کرے، نہیں کہہ سکتے ہیں، حرام ایسا کہنا۔ جو ایسا کہتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مجرم ہے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مجرم ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہے وہ شرک کے حالت میں مرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں خواہش ہوئی کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو اللہ رب العالمین نے ایک دم صریح الفاظ میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ کسی بھی صورت میں کسی مومن کو یا نبی کو یہ اختیار نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے، اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ جب ایک انسان کو اس دنیا میں اللہ نے دعا کرنے پر پابندی لگا دی کہ نہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے بنا توبہ کی اس دنیا سے مر کے چلے جانے کے نتیجہ میں بھی اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے؟ یہ ممکن نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ دوسری بات میں دو پارٹ ہیں۔ ایک، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، تو ایک معنی کیا ہوا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ اگر نہ چاہے تو نہ معاف کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خوش ہو جائے کہ میں نے شرک نہیں کیا تو میرے گناہ ہر حال میں معاف ہوگا، نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا اور نہیں چاہے گا تو سزا ملے گی۔ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی اگر بنا شرک کیے ہوئے مر گیا تو اس کے ہر گناہ کی 100% معافی ہوگی، نہیں۔ اللہ نے کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا اور نہیں چاہے گا تو سزا دے گا، نہیں چاہے گا تو سزا دے گا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا انسان کو اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ معاف کر دیے تب تو خوش نصیبی، لیکن اگر نہیں کیا تو سزا بھگتنے کی طاقت ہے کسی میں صلاحیت، طاقت نہیں۔ تو اس میں تین باتیں یہ ہو گئیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے اس کی غلطی کو اگر بنا توبہ کے مر گیا تو معاف نہیں کرے گا، ایڈوانس میں اللہ نے کہہ دیا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ شرک پر بات کریں گے اور کہیں گے اللہ مشرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، تو بولیں گے آپ کو پتہ ہے غیب کی خبر ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں نا آپ کو غیب کی خبر ہے، آپ جہنم کا داروغہ ہیں، آپ کو کسی نے کہا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ چاہے تو وہ آدمی نالائق ہے، جاہل ہے، بیوقوف ہے۔ کیوں کہ اللہ نے جب خود ہی کہہ دیا کہ میں نہیں معاف کروں گا، تو تم کو کیا لگتا ہے اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ چاہے تو معاف کر دے گا سوال تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اس لیے کہ اللہ چاہے گا نہیں، خود ہی کہہ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طور طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا المبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے حکم میں، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری حالت ایسی ہے کہ تمہیں ابھی سزا دے دی جائے، لیکن وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ،
لیکن تمہارے رب نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم چھوٹ دیں گے، ایک ٹائم دیں گے، موقع دیں گے لوگوں کو. لولا کلمۃ ربک سبق، کہا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ سب کے حساب قیامت کے دن ہوں گے، لقضی الامر، تو یہ جو بول رہے ہیں نا کفار مکہ قیامت لاؤ قیامت لاؤ قیامت لاؤ، آج ہی لے کے آ جاتے. لیکن اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا ہے، تب اللہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تم جتنا چاہو اچھلتے رہو، قیامت تو تبھی آئے گی جب اللہ کا فیصلہ ہوگا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم مشرک کو معاف نہیں کریں گے. لہٰذا اگر کوئی کہے کہ جو مشرک ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، تو وہ اس کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی بات ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، جہنمیوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اگر شرک پر بات کرتے ہوئے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے کہ بھئی اللہ تو مشرک کو معاف نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں اور اس کے جواب میں کوئی یہ کہے گا بھئی آپ کو کیسے پتہ اللہ معاف نہیں کرے گا، تو سمجھ جائیے یا تو اس کا قرآن پر صحیح سے ایمان نہیں ہے، یا وہ جاہل ہے، یا تو بیوقوف ہے، تو پگلا ہے. رانچی بھیج دو اس کو الیکٹرک شاک کھانے کے لیے. رانچی میں ہے نا پاگل خانہ، اس کو رانچی بھیج دو الیکٹرک شاک کھانے کے لیے. تم کھاؤ، ابھی تمہارا دماغ کام میں لائن پہ آئے گا کچھ دن بعد. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا وہ دور گمراہی میں نکل جائے گا. تو اب یہاں پر شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی گمراہ تب بھی ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہے نا. آدمی چوری کیا تو گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ زنا کیا، ڈکیتی کیا، بچوں کا حق ادا نہیں کیا، یہ بچے بڑے کی بے ادبی کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے بھٹکنا ہی تو ہے، اللہ کے دین سے ہٹنا ہی ہے، اللہ کے کہے ہوئے کہ الٹا جانا ہی ہے. یہ سب گمراہی ہی ہے. لیکن یہ ساری گمراہیوں میں سب سے آگے کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. سب سے آگے کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. اب یہاں ایک بات اور سنیں، ہمارے یہاں لوگ ہر چیز کو فزیکلی سمجھتے ہیں، فزیکلی انداز میں سمجھتے ہیں، فزیکل لاجک یا سائنس کے ذریعے سمجھتے ہیں. تو جو چیز ظاہر ہوتی ہے، جو چیز سامنے ہوتا ہے، اس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، اور جو چیز سامنے نہیں ہوتا ہے اسے بڑا نہیں سمجھتے ہیں. جیسے ایک آدمی ہے، وہ زانی ہے. ابھی ہمارے بیچ میں کسی آدمی کے بارے میں پتہ چلے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ زانی ہے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہو، ہے نا، تو بتائیے ہم میں سے جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، کوئی اس کو سلام تک کرے گا؟ کوئی اس کو سلام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ زانی ہے، بیٹھا ہوا مسجد کے کونے میں. سب ایسے گور کے دیکھنا، نالائق آدمی، غلیظ آدمی، لچڑ، کٹنا گھٹیا قسم کا آدمی. دیکھو کسی کچھ نہیں ملا ہے، زنا کر کے آیا ہے، بیوقوف انسان ہے نا. شرک زنا سے بڑا گناہ ہے یا نہیں ہے نا. ہم کو پتہ چلے فلاں آدمی تعویذ باندھا ہوا ہے، السلام علیکم، خیریت سے ہیں، ہوتا ہے نا. اس کا مطلب ہم نے زنا کو بڑا سمجھا، شرک کو چھوٹا سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زنا جو ہے یہ فزیکل ہے، اور شرک کیا ہے؟ یہ عقیدے کی چیز ہے. یہی تو کانسیپٹ بدلنا ہے، یہی کانسیپٹ بدلنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زانی سے محبت کرو، نہیں، زانی سے جتنی نفرت ہے اس سے 10 گنا زیادہ مشرک سے کرو. اس کا مطلب یہ ہے پتہ چل جائے کہ فلاں لڑکا زانی ہے، کوئی بیٹی نہیں دے گا، دے گا کوئی؟ لیکن شرک والے کو دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، دڑلے سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے سدھر جائے گا، کیا ٹھیک ہے سدھر جائے گا. تو ہو سکتا ہے زانی بھی سدھر جائے، کوئی نہیں تھی، بیوی نہیں تھی تو زنا کر رہا تھا، بیوی مل جائے تو شاید زنا نہ کرے. اس کے تو زیادہ چانسز ہیں نا سدھرنے کے، اس کے زیادہ چانسز ہیں سدھرنے کے. تو یہاں تو کوئی نہیں بولے گا چلو ٹھیک ہے سدھر جائے گا.
نہیں گندا ہے. بھائی صابن سے دھو لے گا بدن, گندا ہے بولنے کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ نہیں اس کی سوچ گندی ہے. ارے بالکل سوچ گندی ہے, اس کا ایمان گندا ہے جو شرک کر کے آیا ہے, تم سوچ کی بات کر رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ زانی کو کوئی بیٹی نہیں دے گا, شرابی کو دے گا. ہے کب پی کے آ کے مارے گا میری بیٹی کو کوئی گارنٹی ہے نا؟ شرابی ہے, شراب پی کے آئے گا بیٹی کو مارے گا لات جوتا, کس کو پتا؟ نہیں دیں گے اس کو بیٹی. اور جب وہ مزار پہ جانے کے لیے کہے گا, گھسیٹ کر کے مزار لے کر کے جائے گا, تب کیا کرو گے؟ اس کی فکر نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ ہم لوگ جو چیز فزیکل ہوتی ہے اسے زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں, اور جو فزیکل نہیں ہوتی ہے, وربل ہوتا ہے, اس کو زیادہ آدمی امپورٹنٹ نہیں دیتا ہے. مثال ہے نا, زنا ہر کوئی نفرت کرتا ہے, سود اس سے بڑا ہے. سود کھانا تو اپنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے, لیکن کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے. کسی کو فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑ رہا ہے. آدمی دھڑلے سے سود کھا رہا ہے, کھلا رہا ہے, EMI پر سامان خرید رہا ہے, موبائل لے رہا ہے, کار لے رہا ہے, بائک لے رہا ہے, فرق نہیں پڑ رہا کسی کو. کوئی بات نہیں, چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گناہوں کو اپنے ماپ دنڈ میں ناپا, اپنے ترازو میں ناپا ہے. نہیں, اسی لیے اللہ نے فرمایا جو شرک کرے گا, گمراہ تو سب ہیں لیکن اس میں سب سے آگے درجے پر کون ہوگا؟ جو مشرک ہوگا. پھر یہاں ایک مثال دے رہے ہیں کہ شرک کے سلسلے میں جو بات بیان ہے, ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے. کہتے ہیں کہ ایک راجا ہے, اس کے اپنے قانون ہیں, اس کا اپنا نظام ہے نا. چوری کرے گا تو یہ سزا ملے گی, ڈکیتی کرے گا یہ سزا ملے گی, ٹھیک ہے, گالی دے گا یہ سزا ملے گی, کسی کو مار پیٹ کرے گا تو یہ سزا ملے گی. رات جانے سے فکس کر دیا ہے. اب کبھی کبھی کسی مجرم کو بادشاہ سزا دیتا ہے اور کسی کو چھوڑ دیتا ہے, یہ اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بھی انسان قانون توڑتا ہے وہ مجرم ہے. وہیں پر ایک انسان ایسا ہے جو اس راجا کو راجا نہیں مانتا, کسی دوسرے کو کہتا ہے یہ راجا ہے نا. جتنا راجا کی تعظیم ہونی چاہیے اتنی اس آدمی کی تعظیم کرتا ہے. یا جس طرح راجا کا تخت ہے ویسا ایک چھوٹا سا تخت بنا کر اس کو بٹھا دیتا ہے نا. جس طرح سے راجا کے دربار لگتے ہیں, اس کے گھر میں یہ دربار لگاتا ہے, لوگ اس کے دربار میں جا کر وہی معاملہ کرتے ہیں جو راجا کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ راج دروہ, سیڈیشن, دیش دروہ. کیوں؟ کہ جو نارمل آدمی گناہ کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, یہ اس کی غلطی کا تعلق نارمل ہے, اور جو آدمی ایک الگ سے پیرالل راجا کا سسٹم بنا رہا ہے, وہ راجا کو چنوتی دے رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ چیلنج کر رہا ہے راجا کو. وہ کیا کر رہا ہے؟ راجا کو بتا رہا ہے کہ ہم تمہارے بنا بھی ہیں یا تم سے الگ بھی ہیں. تو ایسے آدمی کو اگر راجا سزا نہیں دیتا ہے تو اس راجا کو بیوقوف کہا جائے گا, اور اگر سزا دیتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اپنی حکومت بچا رہا ہے. جب دنیا کا ایک معمولی سا راجا جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, وہ اپنے جیسا کسی دوسرے راجا کو اپنے ملک کے اندر برداشت نہیں کر سکتا. دنیا کا معمولی سا راجا جس کے پاس کچھ نہیں ہے, 4 آدمی ہیں جو اس کی بات سنتے ہیں, بات باقی کچھ نہیں ہے, معمولی سا راجا اپنے جیسا کسی دوسرے راجا کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو راجا بننا چاہے یا جو اس کو راجا نہ مان کر کسی اور کو راجا مانے, اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کو سزا دیتا ہے, یا تو ملک سے باہر بھگا دے گا یا تو اس کو پھانسی پہ چڑھا دے گا. تو وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے, دنیا کے راجا کے پاس کچھ نہیں, کوئی طاقت ہے, جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں, وہ کیوں کسی اور کو اپنے جیسے رب بننے کا دعویٰ کرنے یا کسی کو رب بنانے کا دعویٰ کرنے سے راضی اور خوش رہ سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا کے راجا جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اگر وہ برداشت نہیں کر رہا ہے تو جو حقیقی راجا ہے, جو حقیقی مالک ہے, جو حقیقی بادشاہ ہے, جس کے ہاتھ میں ساری طاقت و قوت ہے, وہ کیوں کسی کو اس گناہ کرنے پر معاف کر دے کہ وہ یا تو اس کو رب نہ مانے یا مانے تو اس جیسا ایک تو اور مان لے؟ تو کیوں برداشت کرے؟ ایک بات اور بتا دیں, کوئی کہے گا کہ ہاں اللہ کو معاف اس لیے کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے.
اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ غفور ہے. اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ رحیم ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. پہلی چیز، اللہ نے معافی کا ذریعہ تو رکھا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کرو. اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لو گے تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن بنا توبہ کیے مر گئے تو معاف نہیں کیا جائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں غفور الرحیم ہیں، وہیں اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں میں جبار و قہار بھی ہے نا؟ جبار، قہار. اسی طرح سے عزیز ذو انتقام اللہ نے کہا، واللہ شدید العقاب بھی کہا. تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، وہیں اللہ رب العالمین کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. تو صرف آدمی اللہ کی رحمتوں والے ناموں اور صفتوں کو پکڑ لے اور سزا اور عذاب والے ناموں اور صفتوں کو بھول جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا مفاد پرستی. ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے اس نام سے، تو ہم اسی کو مانیں گے. اللہ سزا دینے والا ہے، پکڑنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے. یہ ساری جو صفتیں اللہ کی ہیں، وہ املی لہم ان کیدی متین، میں تو ابھی ڈھیل دے کر کے رکھا ہوں، میری پکڑ بہت سخت ہے. تو ہم اس اللہ رب العالمین کے ان صفتوں کا انکار کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم تمہاری ہر غلطی معاف کر دیں گے اگر چاہیں گے تو. لیکن اگر تم نے ہم جیسا کسی کو سمجھا تو ہم تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اسی لیے علماء نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے اس کی کہ توحید سمجھنا ہے تو کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں صرف آپ کی بیوی ہوں تو شوہر خوش ہے، لیکن اگر کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو شوہر کہے گا میری بھی کا مطلب کون اور بھی ہے کیا تمہارا، ہے نا؟ تو شوہر اس کو برداشت کرے گا نہیں. تو ایک انسان اگر برداشت نہیں کر رہا ہے، اس کی غیرت اجازت نہیں دے رہی ہے، تو اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ غیرت والا ہے. ایک عام انسان کی غیرت اپنی بیوی میں دوسرے شوہر کو برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ اس شوہر کے پاس اس عورت کے سلسلے میں کیا طاقت و قوت ہے؟ نہ اس کے آکسیجن کا مالک ہے، نہ اس کے دل کی دھڑکنوں کا مالک ہے، نہ اس کے خون کا مالک ہے، نہ اس کی بیماری و شفا کا مالک ہے، نہ اس کی زندگی کا مالک ہے، نہ اس کی موت کا مالک ہے، نہ اس کی حیات کا مالک ہے، نہ اس کی روزی کا مالک ہے. بس چند ذمہ داری جو اللہ نے اسے دی ہے وہ بھی اللہ کے ہی وجہ سے، اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کی اجازت سے اس کی ذمہ داریوں کو اٹھا رہا ہے. وہ شوہر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ اللہ جو سب سے زیادہ غیرت والا ہو اور جو تمام چیزوں کا مالک ہو، جو انسان کے پورے جسم کے قطرے قطرے کے خون کا مالک ہے، رگ و ریشے کا مالک ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اس کے ساری ہڈیاں، جسم، تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، اس کی زندگی کا مالک ہے، اس کے نفع نقصان کا مالک ہے، اس کی موت کا مالک ہے، اس کے سانسوں کا مالک ہے، اس آکسیجن کا مالک ہے جس سے انسان زندہ ہے، اس اناج کا مالک ہے جس کو اس کو وہ کھا کر کے زندہ رہ رہا ہے. تو وہ اللہ کیوں کر معاف کرے؟ انصاف. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ مومنین کو اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، من فضلہ، یہ اس کے فضل سے، یا فضلاً کا لفظ ہے، فضلاً. اور گنہگاروں کو سزا دیتا ہے، اس کے بارے میں کہا عدلاً، یہ اللہ کا انصاف ہے. اللہ اگر کسی گنہگار کو سزا دیتا ہے تو یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ ظلم نہیں ہے. ظلم کس کا ہے؟ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے کہا ظلم انسان کا اپنا خود ہے، اس نے خود جرم کیا ہے، یہ اس کا گناہ ہے. چنانچہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے، اور اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. کہ جب یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے، اب لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس آیت میں دو باتیں. پہلی چیز، اپنے بچوں کی توحید پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیشہ توجہ رکھنا کہ میرے بیٹے کے اندر توحید ہے کہ نہیں ہے، کہیں یہ شرک تو نہیں کرنے جا رہا ہے.
کرسمس کے کسی کو میسج کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ پڑھا رہے ہو کرسچن کالج میں اسکول میں تو ظاہر سی بات ہے ایک دو تو کرسچن دوست ہوں گے ہی، اس کو ہیپی لکھ کے بھیج تو نہیں رہا ہے، یا نعوذ باللہ دوسرے جو لکھا جاتا ہے جو شرک کے جملہ میں نہیں کہنا چاہتا ہے نا، جو 25 دسمبر کے حساب سے بولتے ہیں، تو اپنے بچوں کی توحید پر دھیان دو کہ بچے کے اندر توحید ہے کہ نہیں ہے، اور نصیحت کرو تو توحید کی نصیحت کرو۔ باپ ماں نصیحت کرتے ہیں میرے بچے مل جل کر کے رہو، بھائی بہن میں لڑائی مت کرو، مرنے کے بعد ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یعنی میرے مرنے کے بعد تم لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ سب نصیحت کرتے ہیں۔ نبیوں نے اپنے بچوں کو یہ سب نصیحت کی، نبیوں نے اپنے بچوں کو توحید کی نصیحت کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ کون ہے یعقوب علیہ السلام؟ نبی۔ اپنے بچے میں، ان کے بچوں میں کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ اللہ نے کہا نہیں تھے، پھر بھی ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلے پارے کا اخیر میں ہے کہ جب یعقوب کو موت آ لیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا؟ لم تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، اے ہمارے ابا جان، ہم آپ کے ابا کے بھی اور آپ کے دادا کے، یعقوب علیہ السلام، ان کے ابا اسحاق علیہ السلام، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے چچا اسماعیل علیہ السلام، آپ کے ابا کے آپ کے دادا کے سب کے جو رب ہیں اس ایک رب کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیں کتنا بھی آدمی مضبوط ایمان عقیدے والا ہو، بچوں کو توحید کی نصیحت کرتے رہنی چاہیے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو یہی نصیحت کرتے ہیں، یاد رکھو لا تشرک باللہ، کچھ بھی ہو جائے شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا کسی انسان کے لیے شرک کرنے کی کسی بھی صورت میں چھوٹ اور اجازت نہیں ہے۔ شرک ظلم ہے، اس کا دو معنی ہے۔ ایک ظلم کا معنی ہوتا ہے بے انصافی، جو شرک کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا دنیا ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے، ہم پر ظلم کر رہی ہے، بیوقوف، تم نے اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تمہارے ساتھ دنیا کیوں انصاف کرے، ہے نا؟ مسلمان مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، آدمی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ چلو سب لوگ مل کر کے لڑو، پروٹیسٹ کرو، لڑائی کرو، بائیکاٹ کرو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ انصاف کرو، اللہ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا، دنیا والوں کو مجبور کرے گا تمہارے ساتھ انصاف کرنے پر۔ تم اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، اللہ ظالم کو چھوٹ دے دے گا۔ جو انسان شرک کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العالمین دنیا میں ظالموں کو اتنی چھوٹ دے دیتا ہے کہ پھر وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ تو دنیا میں اگر مسلمان چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ظلم نہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس بے انصافی سے بچے، شرک سے بچے۔ جو شرک سے بچے گا اللہ رب العالمین دنیا والوں کو مجبور کرے گا کہ اس کے ساتھ انصاف کرے۔ لیکن جو آدمی اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو طاقت دے گا کہ اس پر ظلم کرے۔ تو ظلم کی وجہ کیا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم کی؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت ہی بڑی بے انصافی ہے، شرک بہت بڑی بے انصافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی مثال اگر آپ کسی گدھے سے دیں تو اس کی ذلت ہے کہ نہیں ہے نا؟ ایک آدمی ہے، اس کو آپ کہیں تیری آواز تو گدھے کی طرح ہے، تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو جب ایک انسان کو آپ ایک گدھے کے برابر کہہ دیں، یا کسی گدھے کا نام آپ کسی انسان پر رکھ دیں، کسی گدھے کا نام کسی انسان پر رکھ دیں، مثال کے طور پر بہت بڑا پولیٹیکل آدمی ہے، آپ اس کا جو نام ہے اٹھا کر اس گدھے پر رکھ دیں، اس کا نام ہے، بولے میرے اس گدھے کا نام ہٹلر ہے، تو ہٹلر سنے گا تو گولی تو مارے گا ہی، بولے گا میرا رکھنا ہی تھا تو کسی شیر ویر سے رکھتا، گدھے سے کہے رکھا؟ یہ گدھا رکھ کر میری بے عزتی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے نا؟ تو جب ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کو ذلت لگتی ہے، تو جب خالق کے برابر کسی مخلوق کو کھڑا کیا جائے تو اسے غصہ نہیں آئے گا؟
ہم میں سے کون ہے جو خود کو گدھا کہلانا پسند کرے گا؟ کوئی پسند کرے گا؟ نہیں۔ تو پھر ہم میں سے کوئی انسان یہ بتائے گا، کوئی جب کسی گدھے کو رب بنا کر کے اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے، گھوڑے کی پوجا شروع کر دیتا ہے، اس کے نال کی پوجا شروع کر دیتا ہے، کسی مرے ہوئے پیر فقیر جو مردہ ہے اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا شرک بے انصافی ہے۔ ایک انسان کو کسی جانور سے مثال دے دو تو وہ بے انصافی اگر ہو سکتا ہے، جبکہ دونوں مخلوق ہیں۔ جبکہ گدھا تو اچھا ہے، گدھا شرک نہیں کرتا، انسان شرک کرتا ہے۔ گدھا شرک کرتا ہے، گدھا اچھا ہے، انسان شرک کرتا ہے، انسان برا ہے۔ تو جب انسان کو گدھے سے مشابہ دیتے تو اس کو برا لگتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، کہتا ہے یہ بے انصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ تو جب کسی مخلوق کو کوئی خالق کے برابر بنا دے تو یہ اس سے بڑا ظلم ہوگا، اس سے بڑی بے انصافی ہوگی۔ اسی لیے شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بچہ ماں باپ کے حق ادا نہ کرے تو ظلم ہے، لیکن اس سے بڑا کیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ بے انصافی کرے۔ ماں باپ بچوں کے حق نہ ادا کرے تو یہ بھی ظلم ہے۔ دکاندار سے سامان لے کر کے پیسہ نہ دے تو یہ ظلم ہے، پیسہ لے کر کے سامان نہ دے تو یہ ظلم ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جرم جو ہے وہ ظلم ہی تو ہے، جو بھی جرم ہے وہ ظلم ہے۔ تو آدمی اللہ کا کھا کر کے کسی اور کی عبادت کرے تو یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی پیراگراف میں آگے اسی بات کو انہوں نے سمجھایا ہے 4-5 لائن میں، لیکن میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی آیت سے شروع کریں گے۔